میرا چھٹا امام امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار تشریف رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا ایک صحابی داؤد ابن کثیر رکی، رکا ایک جگہ ہے جہاں جنگ صفین ہوئی ہے، جنگ صفین جہاں ہوئی ہے نا، یہ وہیں کے ساتھ رکا شاہی چھوٹا کم ہے، اب تو شہر ہو گیا۔ یہ رکے والا قریب بیٹھا ہے، امام نے اس کے دل میں ڈالا کہ یہ مجھ سے سوال کرے، وہ جو سینہ بسینہ سوال آئے ہیں یہی ہے طریقہ امام کا، اس کے دل میں ڈالا، دل میں معلوم ہوتا ہے جب امام چاہے دل میں ڈالے تو وہ شاید کتنی بڑی ہوگی، دل میں ڈالا کہ یہ مجھ سے سوال کرے، بس ادھر ڈالا تو داؤد کہتا ہے مولا ابھی میرے دل میں ایک سوال آیا ہے، تجھے صحیح نے ڈالا تھا، مسکرا کے فرماتے ہیں پوچھو نا، کہتا ہے مولا سوال یہ ہے کہ آپ کا علم کتنا ہے، علم کتنا ہے؟ اب یہ سوال یہ ہے امام سے، علم کتنا ہے؟ میرے امام نے فرمایا داؤد پہلے اپنا سوال بڑھاؤ، کہتا ہے مولا میں نے سوال بڑھا دیا، جب کہا نا میں نے بڑھا دیا، فرمایا پوچھو، کہا مولا سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ یہ جو سمندر ہے نا، سمندر سب سے بڑا سمندر ہے بحر الکاہل، جس کے ایک کنارے پر جزیرہ برمودا ہے، کبھی نام سنا ہو جزیرہ برمودا، جہاں میرا 12واں امام رہتا ہے۔ اس نے سوال کیا مولا سمندروں کی گہرائی کیا ہے، سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ جب یہ سوال کیا نا خوش ہویا کرو، جب معصوم سے پوچھا جائے وہ جواب معصوم کا نہیں ہوتا، گویا توحید کا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے خزانے بتانا چاہتا ہے، یہ سوال اسی لیے کیا مولا سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا داؤد ان کے نام سننا چاہتا ہے یا دیکھنا بھی چاہتا ہے؟ مولا آنکھیں دیکھتی ہیں تو یاد رہتا ہے، کان سنتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، فرمایا یہ بھی میرے علم کی پھوار کا نتیجہ ہے جو تیرے اوپر پڑتی ہے، علم کی پھوار، سمجھتے ہو تھوڑی تھوڑی۔ امام نے فرمایا آنکھیں بند کرو، داؤد نے آنکھیں بند کی، فرمایا کھولو، اب جو کھولا امام کے ساتھ داؤد بھی سمندر کے کنارے میں کھڑا ہوا، سامنے سمندر کے لہریں ہیں، یہ لہروں کو مد و جزر کہتے ہیں، کبھی نام سنا ہو، یہ اوپر بھی آتی ہیں نیچے بھی جاتی ہیں، اوپر کو مد کہتے ہیں نیچے کو جزر کہتے ہیں۔ اس مد و جزر کو جو ہی امام نے نظر فرمائی نا تو سمندر کے مد و جزر میں انقلاب آ گیا۔ داؤد کہتا ہے مولا آپ کے دیکھنے سے مد و جزر کیسے بدل گئی ہے؟ سرکار نے فرمایا داؤد اس مد و جزر میں اللہ کی 10 حکمتیں ہیں، فرمایا ایک حکمت بتاتی، امام نے ایک حکمت بتائی، داؤد جب یہ سمندر کا پانی مد میں اوپر چڑھتا ہے، مد میں اوپر چڑھتا ہے ہم آل محمد پہ درود بھیجتا ہے، مد میں اوپر چڑھتا ہے تو ہماری آل پہ درود بھیجتا ہے، ہم آل محمد پہ درود بھیجتا ہے، جب یہی سمندر کا پانی جزر میں نیچے اترتا ہے ہمارے دشمنوں پہ بر بر کرتا ہے۔ میرے امام نے سمندر کی طرف دیکھ کر فرمایا سمندر جو کچھ تو نے چھپایا ہوا ہے اسے ظاہر کر دے۔ میں جزیرہ برمودا گیا ہوں، سمندر کا پانی پھٹ گیا، داؤد کہتا ہے میرے سامنے سے ایک ایسا پانی نکلا، سمجھا کرو، جو دودھ سے بھی زیادہ سفید۔ جب پہلی مرتبہ داؤد نے ایسا پانی دیکھا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، فوراً سوال کر دیا مولا یہ دودھ کب سفید ہوا ہے؟ سوال یہ کیا مولا یہ دودھ کب سفید ہوا ہے؟ فرمایا جب دودھ نے ہماری ولایت کا اقرار کیا، دودھ میں ملاوٹ نہ کیا کریں۔ جو دودھ سے زیادہ سفید، مشک سے زیادہ خوشبودار، شہد سے زیادہ شیرین، زنجبیلہ قرآن میں ذائقہ ہے، زنجبیلہ سے زیادہ ذائقے دار ایک پانی نکلا۔ داؤد تعجب میں دیکھ کر کہتا مولا یہ پانی اللہ نے کن کے لیے چھپایا ہوا ہے؟ فرمایا 12ویں کے لیے، پانی اللہ نے 12ویں کے لیے چھپایا ہوا ہے۔ جب یہ کہا تو اب میرے امام نے یہ گل سن لو، میرے صحیح امام کے فرمان سے سن لے، صحیح نے فرمایا داؤد جب میرا 12واں بیٹا ظہور فرماتے سامنے آ جائے گا دنیا کا باقی کل پانی ختم ہو جائے گا، صرف یہی پانی رہے گا، اس پانی کو وہ پی سکے گا جس نے اس دنیا میں بلا فاصل اقرار ولایت علی کیا۔